ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی تھی، عقل بھی عام سی، اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو شروع میں لڑکی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن جب وہ لڑکی آ کر اس لڑکے کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل ہے اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں دوبارہ اب اس گھر میں کبھی نہ جاؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے خاوند سے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک گٹری ایک طرف رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے جا کر اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے سوچا اب یہ مر کھپ جائے گا اور میری ہمیشہ کے لیے سے جان چھوٹ جائیں گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا، جیسے حوا نے یوسف نے مکر کیا تھا، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے خاوند نے مجھے کہیں بٹھا دیا اور خود کہیں چلے گئے۔ میں اتنی دیر ان کا انتظار کرتے ہی اکیلی تھی، ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی باتیں سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول باندھے ہوتے تھے۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا، اور کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال گیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے سسرال میں قدم رکھا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو ایسا بے عقل انسان ہے، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم چلے جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، بے عقل تھا، شکل بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اور اس کا دل بڑا ہے نہ، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے نیم بکیا پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزاری۔